السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات مکرم، پچھلے چند دنوں سے ہند و پاک میں علامہ آصف اشرف جلالی مد ظل العالی کی تقریر کے ایک جملے پر کافی بحث چھڑی ہوئی ہے اور بات ہوتے ہوتے آپ کی گرفتاری تک جا پہنچی ہے۔ حالانکہ بات صرف اتنی سی ہے کہ جب ایک رافضیہ نے ایک اناد سے بھرا ہوا بیان دیا تو کچھ رافضیوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بےہودہ زبان استعمال کی، تو علامہ جلالی صاحب نے رافضیوں کا رد کرتے ہوئے دلائل کی روشنی کے اندر گفتگو فرمائی، اور اسی کے ضمن میں سیدہ طاہرہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف خطا کی نسبت کی۔ تو جب خطا کی نسبت سیدہ کی طرف کی گئی اور نسبت کرنے والا ایک محب اہل بیت ہے تو اس موقع پر کیا ہونا چاہیے تھا، اس کی رہنمائی اعلیٰ حضرت سرکار نے فتویٰ رضویہ شریف کے اندر فرما دی ہے۔ فتویٰ رضویہ شریف کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ یہاں یہ نقطہ بھی یاد رہے کہ بعد معتمل لفظ جب کسی مقبول سے صادر ہوں بحکم قرآن انہیں معنی حسن پر حمل کریں گے، اور جب کسی مردود سے صادر ہوں جو صریح توہین کر چکا ہو تو اس کی خبیث عادت کی بنا پر معنی خبیث ہی مفہوم ہوں گے۔ 29ویں جلد صفحہ نمبر 224۔ جب محب اہل بیت نے یہ لفظ استعمال کیا اور اعلیٰ سرکار نے بتا دیا کہ معنی حسن پر محمول کریں گے، اور خود علامہ جلالی صاحب نے بھی بعد میں وضاحت کر دی کہ یہ خطۂ اجتہادی مراد ہے، اور یہاں تک آپ نے پھر بتا دیا کہ ہم سیرت فاطمہ کے بیان میں بھی سیدہ فاطمہ کی جانب خطۂ اجتہادی کی نسبت کا ذکر جائز نہیں سمجھتے، لیکن روافظ کے رد کے وقت بمجبوری خاص اس موقع پر اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں، لیکن روافظ کے فریب سے عوام اہل سنت کے اعتقادی تحفظ کی خاطر ہم اس لفظ کو ترک کرتے ہیں۔ اب محب اہل بیت جب اتنی صراحت کر رہا ہے تو اس کے بعد میں پھر شور مچانے کا کیا مطلب؟ اور یہ تو سب جانتے ہیں کہ عقیدہ اہل سنت ہے کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ کوئی بشر معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف اور خود اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عقیدہ اہل سنت کو بیان فرمایا۔ ہاں البتہ یہ مقدس ہستیاں محفوظ ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ خطائے اجتہادی کوئی گستاخی بھی نہیں ہے بلکہ وہ تو باعث اجر و ثواب ہے۔ ان سب کے ہوتے ہوئے اگر اس مسئلے پر شیعہ شور مچائیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اہل بیت اطہار کو معصوم کہتے ہیں، لیکن جو سنی حقیقت حال سے واقف نہیں ان کو تو معذور کہا جا سکتا ہے اور ان کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ کچھ علماء اہل سنت اور کچھ پیران اعظام بھی اس مسئلے میں علامہ جلالی صاحب کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، بلکہ گالی تک دے رہے ہیں، اور انہیں سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا گستاخ بنا کر کے پیش کر رہے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو چیز باعث اجر و ثواب تھی، جو عقیدہ اہل سنت تھا، اس کو بیان کیا گیا تو اس پر رجوع کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے، توبہ کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ عقیدہ اہل سنت پر جو رجوع کا مطالبہ کرے اس کو اپنی بات سے رجوع کرنا چاہیے کہ اس نے کیوں ایک صحیح عقیدے سے رجوع کرنے کا مطالبہ کیا۔ اور یہ طبقہ اہل علم پر افسوس ہو رہا ہے اس بات کا کہ وہ حضرات اس کو اتنا ایشو بنا رہے ہیں، اور اس سے زیادہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ ابھی اتنا علامہ جلالی صاحب کا رد کر رہے ہیں، جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی ہوئی تو کوئی احتجاج نہیں ہوا، کوئی کانفرنس نہیں کی گئی، اور نہ بائیکاٹ کا اعلان ہوا، نہ FRI درج کروائی گئی، نہ گرفتاری عمل میں آئی۔ حالانکہ بالاتفاق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کرام کے بعد میں افضل البشر ہیں، ان کے حوالے سے تو کوئی ایسا رد عمل دیکھنے میں نہیں آیا جب آپ کی گستاخی کی گئی، اور علامہ جلالی صاحب نے ایک عقیدہ اہل سنت کو بیان کیا تو اتنا واویلا مچایا جا رہا ہے۔ حضرات مکرم، یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اصل میں اگر تہ میں جا کر کے دیکھا جائے تو بات یہ ہے کہ ہند و پاک میں در پردہ رافضیت اپنے قدموں کو جما رہی ہے، اور کچھ لوگ نا دانستہ طور پر ان کے فریب کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو موجودہ حالات میں جس طریقے سے علامہ جلالی صاحب کی تقریر کا ایک ٹکڑا کاٹ کر اس پر گستاخی کا لیبل لگا دیا اور پھر اس کو عام کیا، اور بہت سارے عوام پڑھے لکھے لوگ بھی ان کے فریب میں آ گئے، تو یہ ایک بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور میں یہاں پر یہ بات کہوں گا کہ جو طبقہ علامہ جلالی صاحب سے رجوع کا مطالبہ کر رہا ہے
تو انہوں نے جس طریقے سے آپ کو برا بھلا کہا اور جس طرح سے آپ کی گرفتاری تک بات کو پہنچایا گیا، کیا ان کے پاس میں کوئی اور طریقہ نہیں تھا جس سے بیٹھ کر کے اس مسئلے کو حل کر لیا جاتا؟ لہذا اب ان مشکل حالات میں جبکہ عظمت اہل بیت کے عقیدے کی آڑ میں شیعہ اپنے عقیدہ عصمت اہل بیت کو جاری کر کے اس کی آبیاری کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اہل سنت و جماعت کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم سب مل کر کے پوری طاقت کے ساتھ میں شیعوں کے عقیدے کا رد کریں، اور جو ذمہ داران اس مسئلے کے اندر خاموش ہیں ان کی خاموشی آنے والے وقت کے اندر اہل سنت و جماعت کے لیے برے نتائج کا سبب بنے گی۔ لہذا انہیں آج ہی پورے طور کے اوپر حالات کو دیکھ کر کے بیدار ہو جانا چاہیے، اور بہت سے ایسے بھی ہمارے علماء کرام ہیں جو ابھی حقیقت حال سے واقف نہیں، ان کو پورا مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے، تو وہ گو مگو کی کیفیت میں ہے۔ میں ان سے بھی کہوں گا کہ سب حضرات پورے حالات کا جائزہ لیں اور پھر بھرپور طریقے سے شیعوں کا رد کریں، عقیدہ اہل سنت کو عوام اور خواص کے درمیان پوری ذمہ داری کے ساتھ میں پہنچائیں، اور علامہ جلالی صاحب کے ساتھ میں جو کچھ بھی کیا گیا ہے، میں جماعت رضائے مصطفیٰ ممبئی کے پلیٹ فارم سے محمد ساجد علی رضوی مصباحی خادم حدیث دارالعلوم غوثیہ ضیاء القرآن کلہ ممبئی اور خطیب و امام سنی رضوی ہری مسجد کلہ گارڈن ممبئی، یہ جماعت رضائے مصطفیٰ کے پلیٹ فارم سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی علامہ جلالی صاحب کے ساتھ میں کیا جا رہا ہے یہ سب غلط ہے، اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس کی قطعاً حمایت نہیں کی جا سکتی۔ اور اس موقع پر ہم تمام اہل سنت و جماعت سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ یکجٹ ہو کر کے علامہ جلالی صاحب کے لیے دعا کریں، ان کی حفاظت کی دعا فرمائیں، اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیعہ لابی کو خائب و خاسر کرے اور علامہ جلالی صاحب کو باعزت رہائی عطا فرما کر سرخروئی عطا فرمائے۔ اور اس وقت میں جو شیعہ پوری تیاری کے ساتھ مال و دولت کے بل بوتے پر اپنے عقائد کو پھیلانا چاہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس فتنے کو ختم فرمائے اور ہم سب کو اس رافضی فتنے اور تمام فتنوں سے محفوظ و معمون فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔